مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم سال کے دوران 16ویں عام اتوار کی عبادت میں شریک ہوئے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب میں سے لی گئی ہے۔ اس کتاب میں ہمیں کائنات کی ابتدا کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کتاب ہمیں اسرائیل کی ابتدا کے بارے میں بتاتی ہے، جب خدا ابراہیم اور باقی اسلاف دین کو اپنی قوم کے لیے بلاتا ہے۔ آج کی تلاوت میں ہم نے سنا ابراہیم فرشتوں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اس کی اس مہمان نوازی میں اس کے چند ایسے کام ہیں جو آج ہمیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ پہلا کام، جیسے ہی وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، خیمے کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑتا ہے۔ وہ انہیں دوڑ کر خوش آمدید کہتا ہے۔ ابراہیم اس بارے میں لا علم تھا، جن کی وہ خدمت کرنے کو ہے وہ فرشتے ہیں۔ ان کو خوش آمدید اور ان کی خدمت کرنے سے خدا ان مہمانوں کے منہ سے یہ وعدہ کرواتا ہے کہ بڑھاپے میں تمہارا بیٹا ہوگا۔ خدا کا کلام امثال 19 باب اس کی 17ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو کوئی ایسے رحم دلی کے کام کرتا ہے وہ خدا کو قرض دیتا ہے اور وہ اس کے نیک کام کا اجر اسے دے گا۔ خدا نے ابراہیم کے اس کام کو دیکھ کر آخرت میں برکت کا وعدہ کر دیا کہ ان کے ہاں بڑھاپے میں بھی بیٹا ہوگا۔ دوسرا کام، وہ اپنا سر زمین تک جھکاتا ہے۔ اپنا آپ کسی کے آگے جھکانے سے ہرگز مراد یہ نہیں کہ وہ اس کی عبادت کرنے لگا ہے، بلکہ کلام مقدس میں ہمیں بہت سے ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جھکنے سے مراد کسی کی عزت اور تعظیم کرنا بھی ہے۔ It means to show reverence۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ کسی کو عزت دینا یہ محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ ابراہیم نے اپنی مہمان نوازی میں اپنی محبت ان کو دکھائی، اس لیے نہیں کہ بدلے میں کچھ اسے ملنے کو ہے، بلکہ اس لیے کہ جس خدا کو وہ مانتا ہے وہ محبت ہے، اور اس طرح وہ اپنے اس کام سے وہ اپنے زندہ خدا کی تصویر ان کے سامنے رکھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، کسی کے ساتھ رحم دلی، عزت، تعظیم کا ہمارا عمل ہمارے کردار کو تو پیش کرتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ تیسرا کام جو ابراہیم اپنی مہمان نوازی میں کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، یعنی جو کچھ کھانے کے لیے ان کے گھر میں ہے، وہ کھانے کے لیے پیش کرتا ہے۔ خدا نے ہمیں بہت سی نعمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ آج کے دور میں محض کسی کو کھلا پلا کر ہم کسی کی مہمان نوازی نہ بھی کریں، لیکن اگر ہم اپنے وقت، ہنر، اچھے خیالات، دکھ درد، خوشی غمی میں ان کے ساتھ کھڑے ہی ہو جائیں، اس طرح اپنا آپ دیں گے تو یقینی طور پر ہمارا عمل بھی ابراہیم کے تیسرے اس عمل کی طرح ہوگا۔ آئیں آج اپنے آپ سے سوال کریں کہ میری زندگی میں کون سا وہ مسافر ہے، کون سا ایسا وہ مہمان ہے جسے آج میری ضرورت ہے۔ آئیں ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں ابراہیم کے پہلے کام کی طرح خوش آمدید کہیں، قبول کریں۔ اس کے دوسرے کام کی طرح ہم بھی ایک دوسرے کی عزت کریں۔ اس کے تیسرے کام سے سیکھیں کہ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنا آپ بانٹ سکیں۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مارتھا اور مریم کے گھر میں ہیں۔ مارتھا خداوند کی خدمت کرنے میں مصروف ہے، جبکہ مریم خداوند یسوع مسیح کے پاس بیٹھ کر ان کے کلام کو سن رہی ہے۔ اور یسوع کہتا ہے کہ پس مریم نے اچھا حصہ چن لیا، اس لیے کہ وہ خداوند کا کلام سنتی ہے جو زندگی ہے۔
मुकद्दस पतरस कहते हैं कि ए खुदावन हम किसके पास जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। मार्था का खिदमत करना भी मुकद्दस अमल था, मगर मरियम पाक यूकरिस्त यानी अपने खुदावंद यस्सु मसीह के पास बैठकर उस यूखरिस्ती खुदावंद को सुनती है, और खुदावंद यस्सु मसीह को उसका ये अमल ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी का इंतखाब किया है, और वो खुद कहता है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं ही हूँ। यीशु जो कलाम मरियम से करता, उस कलाम के वसीला से जो उसने बैठकर सुना, उसने ज़िंदगी चुनी। मुकद्दस इफ्राहिम फरमाते हैं कि जैसे बागों में फल पैदा होता है, जैसे फसलों में अनाज पैदा होता है, बिल्कुल इसी तरह खुदावंद के कलाम से जो कुछ उसके मुंह से निकलता है ज़िंदगी पैदा होती है। लेकिन वो फरमाते हैं कि बागों से फल और फसलों से अनाज महज एक मौसम के लिए पैदा होता है, लेकिन खुदावंद के मुंह से निकलते हुए ये अल्फाज हर दौर के लिए, हर मौसम के लिए और हर लम्हा के लिए ज़िंदगी पैदा करते हैं। इसलिए मरियम ने खुदावंद को एक पल के लिए ना छोड़ा ताकि खुदावंद से ज़िंदगी पा सके। लेकिन आए आज हम मार्था और मरियम दोनों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी के लिए सीखें। मार्था की तरह और मरियम की तरह आज खुदावंद की खिदमत और खुदावंद को सुनने में मसरूफ़ रहें। मरियम की तरह अपनी ज़िंदगी से वक्त निकालकर खुदावंद के पास आना और उसके पास बैठना और उसके पास उसे सुनना शुरू कर दें, और फिर जो कुछ उससे सुने मार्था की तरह बाहर जाकर दूसरों की खिदमत करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें बहुत सारी बरक़ात और खुशियों से नवाजे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।